وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، اکثر بہن بھائی سوال کرتے ہیں کہ آپ مرچوں سے بھی، اس کا جو سرخ مرچیں ہیں، اس سے بھی نظر بد کا یا جادو کا، جنات کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہم لوگ بڑوں کو کرتے دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی بچہ روتا ہے یا ضد کرتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں، مرچیں لے کے، 7 مرچیں لے کے تو اس بچے کے اوپر سے وارتے ہیں، یعنی کہ اس کے ارد گرد اس کو گھما کے اس کو پھر آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس سے نظر بد بچے کی اتر جاتی ہے۔ دیکھیے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ اس معاملے میں ہماری بڑی پیاری، بڑے آسان سے طریقے سے رہنمائی کی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے ان کی وجہ سے۔ تو حضرت جبریل امین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پریشانی کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا میرے شہزادے جو ہیں یہ بیمار ہیں، میں ان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھی دونوں کے اوپر، اور جیسی وہ دعا پڑھی اللہ کے فضل سے وہ بچے ٹھیک ہو گئے، اور کوئی مرچوں کی دھونی نہیں دی، نہ کوئی اور کوئلوں کی دھونی انہوں نے دی۔ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے، اور اخلاص فلک ناس بھی بڑے کمال کی چیز ہے۔ یقین جانے کسی بچے کو نظر بد لگی ہو، 3 یا 7 دفعہ آپ اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھ لیں فلک ناس، اس سے نظر بد اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ کلمات 3 دفعہ پڑھے بچوں کے اوپر، اور اللہ کے فضل سے نظر بد ختم ہوگی۔ تو بقایا جو بہن بھائی یہ کہتے ہیں مرچوں سے نظر بد اترتی ہے، تو میرے پیارے بہن بھائیوں یاد رکھیں یہ ایک ایسی اپنے پاس سے من گھڑت بات ہے، اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس طرح ہم کئی لوگوں کو وظائف بتاتے ہوئے نیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، فیس بک کے اوپر جو لوگوں کو من گھڑت وظائف بتاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتلاؤں، یاد رکھیں ایک عمل ہوتا ہے تجرباتی، اس کے اندر شرک کا پہلو نہیں ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کریں تجربے کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، اور ہے شرکیہ عنصر اس کے اندر نہیں ہے۔ اب اگر فرض کریں شرکیہ عنصر بھی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک حدیث آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا علاج اس طرح کیا، یعنی کہ جیسے نظر بد ہے، اب نظر بد کے لیے فلک ناس ہے، یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، اور بھی دعائیں بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک، نبی اور بھی کئی دعائیں مل جاتی ہیں۔ تو آپ جب یہ مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے علاج کیا نظر بد کا، تو نظر بد اتری، ختم ہوئی۔ اب اس کے مقابلے میں آپ مرچیں جلائیں یا آپ کوئی اور چیز جلائیں تو میرے پیارے بھائیوں یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ سمپل جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ اس کو کریں۔ اکثر اسی طرح ایک بھائی کو میں وظیفہ بتلاتے ہوئے سن رہا تھا کہ نماز فجر کی جو 2 سنتے ہیں اس کے اندر فلاں 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 صورتیں آپ پڑھیں تو آپ کا فلاں کام ہو جائے گا۔ دیکھیں اسی طرح رزق کے بارے میں بھی بڑے وظائف بتلائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے کمال، یقین جانیں ہم اب جو نبی کا عمل ہے نا وہ سب سے دنیا کے اندر بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا یقین جانے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب فجر کی 2 رکعتیں آپ پڑھتے ہو تو پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ آپ یہ پڑھیں، اللہ کے فضل سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوگی، ایک جو آپ کے اندر خواہش آپ دل سے دعا کریں اللہ میں تیرے نبی کی سنت کے مطابق عمل کر رہا ہوں، اللہ مجھے دے، انشاءاللہ اللہ کی ذات دے گی۔ اسی طرح رزق کے بارے میں ہے، رزق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائیں، 2 سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہوتے تھے رزق کے لیے، وہ پڑھتے تھے، آپ وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، علم میں اضافے کی بھی ہے، نفع والا علم دے اللہ، اور عمل بھی ہمارا قبول کر، رزق بھی دے ہمیں، طیب رزق، حلال رزق دے۔ آپ وہ دعا کریں اللہم ربی زدنی علما علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اب اس میں علم بھی آ گیا، رزق بھی آ گیا، اور رزق بھی نفع والا، اللہ تعالیٰ نے علم بھی نفع والا اور رزق بھی حلال۔ تو آپ یہ دعا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے میرا اللہ آپ کو ہر چیز سے نوازے گا، لیکن اپنے عمل کو کوشش دیکھیں، ریسرچ کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے الحمدللہ ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی۔ ہاں جنات کے اوپر ہم بعض اوقات آیات پڑھتے ہیں چینج کر کے، تو وہاں پہ اور وجہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اثر کر رہی ہوتی ہے، کسی کے
اوپر کوئی چیز اثر کرتی، کسی کے اوپر دعا اثر کرتی ہے تو ہم اس حساب سے اس چیز کو چینج کرتے ہیں. لیکن پیارے بہن بھائیو، نظر بد کے بہترین اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلائے ہیں، آپ وہ کریں، ان سے نظر بد اترے گی. اور فضول کاموں کی طرف جانے سے گریز کریں، کہیں ہم وہ بدعت والا عمل نہ ہم سے ہو جائے. اللہ کے فضل سے ہم نے ہمارا مقصد اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا. انشاءاللہ جب ہم اس پہ چلیں گے تو ہمیں انشاءاللہ لازمی بات ہے کامیابی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.